السلام پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ ایسی متضاد خبریں گردش کر رہی ہیں کہ فائنینشل ایکشن فورس نے، جو دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق عالمی نگراں ادارہ ہے، پاکستان کا نام اپنی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ تاہم پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ادارے کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ اور ترکمانستان سے افغانستان، پاکستان اور بھارت کو پائپ لائن کے ذریعے قدرتی گیس کی فراہمی کے منصوبے پر کام کے آغاز کے سلسلے میں افغانستان کے صوبے ہرات میں سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہوئی ہے۔ اور دوسری اہم خبروں میں روس اقوام متحدہ کی قرارداد کے مسودے پر اعتراض کر رہا ہے، جس کا مقصد شام بھر میں لڑائی کو 30 دن کے لیے روکنا اور مشرقی قصبے غوطہ کے محاصرے کو ختم کرنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے فلوریڈا کے ایک اسکول میں شوٹنگ کے ہلاکت خیز واقعے کے بعد حملہ آوروں کے مقابلے میں اسکولوں کو مضبوط بنانے کے ایک منصوبے کے حصے کے طور پر امریکہ میں اساتذہ کو مسلح کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی اثنا میں ریاست فلوریڈا کے اسکول میں شوٹنگ کے بعد ڈیوٹی پر اس وقت موجود شیرف کے مسلح ڈپٹی نے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے متعلق پولیس نے تفتیش کی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینفرٹ اور مہم کے معاون رچرڈ گیٹس کے خلاف خصوصی کونسل نے جرائم کے اضافی الزامات عائد کیے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کا جوہری توانائی کا ادارہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ سن 2015 کے بین الاقوامی معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کر رہا ہے، جس کا مقصد نیوکلیئر ہتھیار تشکیل دینے کے کام کو ترک کرنا ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں جہاں مٹی کے تودے گرنے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے، امدادی کارکن مٹی میں دبے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تھی 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ تو چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ تو ہم بات کریں گے فائنینشل ایکشن فورس کے اس فیصلے کے بارے میں جس کا ابھی تک حتمی کوئی نتیجہ نہیں آیا ہے، لیکن خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید پاکستان کو اس میں شامل کر لیا جائے۔ تو آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی، اب سے کچھ گھنٹے قبل یہ خبر پہلی مرتبہ ذرائع ابلاغ میں آنا شروع ہوئی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کا جو 6 روزہ اجلاس ہے وہ آج ختم ہونا ہے، اس نے پاکستان کو واچ لسٹ میں یا گرے لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ لیکن یہ خبریں ابھی تک جو سامنے آئی ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے آئی ہیں، اور باضابطہ طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں جو باضابطہ اعلان ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہی کسی رد عمل کا اظہار کیا جائے گا۔ جبکہ پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس بارے میں انتظار کرنا چاہیے، اور ابھی تک جو خبریں ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے ہیں، اور جب تک کچھ حتمی نہیں ہو جاتا تب تک میڈیا اس پر کیا سرائی نہ کرے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ چند روز قبل ہی جب یہ اجلاس شروع ہوا تھا پیرس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا، تو پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ پاکستان کے لیے یہ جو واچ لسٹ میں شامل کرنا ہے پاکستان کو، وہ 3 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب جب یہ اعلان آئے گا تو شاید اس کے بعد ہی پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آئے گا، لیکن پاکستان میں بہت سے ہلکے اور خود سیاستدان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس معاملے سے اگر بچنا ہے مکمل طور پر تو اس کے لیے وہ عملی اقدامات کرنے ہوں گے، اور اقوام متحدہ کی طرف سے کالعدم قرار دی گئی تنظیموں کے خلاف کوئی عملی کارروائی کرنی ہوگی، اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ پاکستان سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے۔ جی ہاں، جب کل پاکستان کی طرف سے خبر آئی تھی تو اس کے بعد یہاں امریکہ سے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی کہا تھا کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور یہی کہا تھا کہ جمعرات کو ہی کوئی فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو جی
بالکل آپ نے درست کہا، بالکل اسی طرح ہی خواجہ آصف کے بیان کے بعد خود پاکستان میں بھی اسی طرح کا رد عمل تھا کہ شاید انہوں نے کچھ جلدی کہہ دیا ہے. ابھی تک خواجہ آصف نے اپنے بیان کی بعد میں وضاحت تو نہیں کی، لیکن کیونکہ یہ ٹاسک فورس کا جو اجلاس ہے یہ ختم ابھی نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا، اور اب جبکہ یہ اجلاس ختم ہونے جا رہا ہے تو کچھ باضابطہ رد عمل سامنے آئے گا. پاکستان نے اپنے وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں برائے خزانہ اور معاشی امور مفتاح اسماعیل اس وقت پیرس میں تھے اس اجلاس میں، اور ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ پاکستان کا موقف عالمی برادری کے سامنے رکھ سکیں. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں اشتیاق ٹاپی منصوبے پر جس کا افتتاح ہو رہا ہے افغانستان میں، بلکہ ہوا ہے، تو اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہ ترکمانستان، پاکستان، افغانستان اور بھارت کا جو 4 ملکی منصوبہ ہے جسے ٹیپی کہا جاتا ہے، آج اس کے لنک اپ جو منصوبہ ہے اس کا سنگ بنیاد پہلے ترکمانستان کے شہر سورت آباد میں رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ ہرات میں گئے، اور پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی ہرات میں گئے. اس موقع پر جو انہوں نے خطاب کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس منصوبے میں افغانستان کا کردار بہت اہم ہے اور اس کے بغیر شاید یہ مکمل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکمانستان سے جو گیس پائپ لائن ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ افغانستان سے گزر کر کے پاکستان اور پھر بھارت تک جائے گا، تو اس لیے افغانستان کو اس میں خاص اہمیت حاصل ہے. اور افغان صدر نے بھی اس موقع پر یہی کہا ہے کہ یہ اگر منصوبہ تکمیل گزرتا ہے اور تو اس سے افغانستان میں نہ صرف معیشت میں بہتری آئے گی بلکہ ہزاروں ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. تو یہ منصوبہ اس کے لیے اس کو ایک انرجی کوریڈور کا نام بھی دیا جا رہا ہے، اور جہاں پاکستان اور بھارت کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرے گا وہیں افغانستان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی اس کی معیشت اور اقتصادی صورتحال میں بہتری کا سبب بنے گا، اور اس سے ان ملکوں کے تعلقات بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گے، خاص طور پر افغانستان کے ساتھ. جی، آپ نے بالکل درست کہا. آج جب یہ تقریب ہوئی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ گیس پائپ لائن منصوبہ ان 4 ممالک کو آپس میں جوڑنے کا اور خطے میں امن کا سبب بنے گا. جی، بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق جن سے ہم بات کر رہے تھے. اب کچھ مزید خبریں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینیفرٹ اور مہم کے معاون رچرڈ گیٹس کے خلاف خصوصی قونصل نے جرائم کے اضافی الزامات عائد کیے ہیں. 32 نکات کی فرد جرم میں ٹیکس چوری اور بینک دھوکہ دہی کے الزامات کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے رقوم کی غیر قانونی ترسیل اور غیر ملکی ایجنٹ کی حیثیت سے خود کو رجسٹر نہ کرانے کے الزامات شامل تھے. نئے الزامات میں جو مینیفرٹ اور گیٹس پر لگائے گئے ہیں ان میں سمندر پار اکاؤنٹس کے ذریعے $30 ملین سے زیادہ کی منی لانڈرنگ میں مدد شامل ہے، جس کے ذریعے انہوں نے امریکہ میں بغیر ٹیکس ادا کیے پرتعیش زندگی اختیار کی. مینیفرٹ اور گیٹس دونوں نے سن 2017 اکتوبر میں منی لانڈرنگ اور لابنگ کے دونوں الزامات میں بے گناہی کی اپیل کی ہے. اقوام متحدہ کا جوہری توانائی کا ادارہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ سن 2015 کے بین الاقوامی معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کر رہا ہے، جس کا مقصد نیوکلیئر ہتھیار تشکیل دینے کے کام کو ترک کرنا ہے. جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کی جانب سے جمعرات کو جاری ہونے والی سہ ماہی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران معاہدے کے کلیدی پہلوؤں کی پابندی کر رہا ہے جو اس نے امریکہ، چین، روس، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور یورپی یونین کے ساتھ کیا تھا، جس کے عوض اسلامی جمہوریہ کی معیشت پر لاگو تعزیرات اٹھائی گئی تھیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سمجھوتے میں موجود تباہ کن جھول پر نکتہ چینی کی ہے. انہوں نے ان ملکوں پر زور دیا ہے جو ایران کے ساتھ سمجھوتے کے حامی تھے کہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے. انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں جہاں مٹی کے تودے گرنے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے، امدادی کارکن مٹی میں دبے افراد کو تلاش کر رہے ہیں.
فوجی اور مقامی پولیس رہائشیوں کے ساتھ مل کر زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہی ہے، جبکہ کثیر تعداد میں مٹی کی موجودگی کے باعث بھاری ہتھیاروں کو استعمال کرنا دشوار ہے اور امدادی کارکن زرعی آلات اور ننگے ہاتھوں سے مٹی کھود رہے ہیں۔ کئی دنوں کی طوفانی بارشوں کے بعد جمعرات کے روز وسطی جاوا میں بربیز ضلع کی زمین بہہ گئی تھی۔ اس وقت کسان چاول کے پودوں پر کام کر رہے تھے۔ تباہ کاریوں سے نمٹنے والے قومی ادارے کا کہنا ہے کہ مقامی رہائشیوں کی رپورٹ کے مطابق 18 افراد لاپتہ ہیں۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ جنوبی کوریا پہنچی ہیں، جہاں وہ پیونگ چینگ کے اولمپک گیمز کی اختتامی تقریب میں امریکی وفد کی رہنمائی کریں گی۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔